اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ سورۃ الحجر آیت 88۔ اے رسول، آپ اس سامان عیش کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف جماعتوں کو دے رکھا ہے، اور نہ ہی ان کے حال پر رنجیدہ خاطر ہوں۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئیں۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ نمرود کے پاس دولت ہے، سلطنت ہے، مال ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کے پاس کچھ نہیں۔ فرعون کے پاس سلطنت ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کے پاس کچھ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے خود عرض کیا تھا اللہ کے بارگاہ میں، آپ نے فرعون کو سب کچھ دے رکھا۔ اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام غریب طبقے سے مبعوث ہوئے ہیں ہمیشہ، اور انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں وہ دنیا میں امیر اور دولت، اقتدار، کرسی وغیرہ والے ہوتے ہیں۔ رسالت باب کے زمانے کے بھی یہی حال تھا۔ قریش والے جو ہے وہ مال دولت والے ہیں، اقتدار والے ہیں، مشرکین، اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا، آپ، خطاب تو رسالت باب سے ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید میں ایک طریقۂ تخاطب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس طریقۂ تخاطب کو ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے، ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ۔ فارسی میں ایک وہ ہے، سر دلبران در حدیث دیگران، شعر ہے، خوشتران باشد کی سر دلبران گفتہ آید در حدیث دیگران۔ تو قرآن مجید جو ہے اس ایاک اعنی فاسمعی یا جارہ کے طرز تکلم، طرز تخاطب پر نازل ہوا ہے۔ خطاب رسالت مآب سے ہے، بتانا، سمجھانا ہر اس شخص کو ہے جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ ارشاد فرمایا، آپ اس سامان عیش کی طرف ہرگز نگاہ نہ اٹھائیں۔ آپ اپنی نگاہ کو ان کے مال و دولت کے اوپر مرکوز نہ رکھیں۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں جاتے ہیں، کسی کے ہاں، لا تمدن عینیک الی ما کی طرف، ان چیزوں کی طرف اپنے نگاہ مرکوز نہ کرو۔ یہ چیزیں جو لوگوں کے پاس ہے وہ آپ کے نگاہ مرکوز کرنے کی قابل چیز نہیں ہے۔ لا تمدن عینیک، اصلاً اس کی طرف نگاہ نہ کرو۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی طرف نگاہ کر کے یہ تصور ذہن میں لائیں کہ ان کو یہ چیزیں ملی، ہم کو نہیں ملی ہے۔ ان کو یہ چیزیں ملی ہے، یہ قابل رشک نہیں ہے، بلکہ قابل رحم ہے، قابل رحم ہے، قابل رشک نہیں ہے۔ بات کیا کرتا ہوں ہمیشہ آپ سے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے، فرصت دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اقتدار اور سلطنت سب کچھ دیتا ہے،
لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما۔ کافر لوگ یہ گمان نہ کرے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اس میں ان کے لیے بھلائی ہے، ان کو ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے جرم میں اور اضافہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو مہلت دینا عذاب کا پیش خیمہ ہے، عذاب ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، ان کی طرف جو ہے وہ نگاہ مرکوز کر کے تصور نہ کرو ان کو، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس عذاب ہے، عذاب۔ ایک مطلب ہم آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں۔ دنیا کے جو مال و متاع ہے، کتنا انسان کے پاس مال و متاع ہونا چاہیے، یہ ہم اپنے ضمیر اور وجدان سے سوال کر سکتے ہیں۔ کسی کتاب کے مطالعہ کرنے، کہیں باہر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ اس سے نہیں گزرے ہیں، شاید سمجھ میں بات نہ آئے۔ آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، اور گھر بنانے کا امکان آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور آپ گھر بناتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، اطمینان، سکون، اپنا گھر، اپنی چھت۔ ٹھیک، آپ کے پاس عزت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے روٹی کا انتظام نہیں ہے۔ اب الحمدللہ آپ کی حالت بہتر ہو گئی ہے، گزر اوقات بہتر ہوتا ہے، یہ بہتر روٹی کھاتے پیتے ہیں، سکون، خوش، اطمینان۔ آپ کے تن کے اوپر جو ہے آپ کے شایع نشان کپڑے نہیں ہیں، اور اب آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ کے شایع نشان، سکون اور اطمینان۔ آپ کے پاس ضرورت کی کتابیں نہیں تھی، آپ کتابیں خرید سکے، کتاب لے کر کے خوش خوش آپ واپس آتے ہیں، سکون اور اطمینان۔ ایک آگے یہ سب چیزیں ہو گئی، لیکن پھر بھی کبھی کبھار مہمان آتے ہیں تو ان کی پذیرائی میں مشکل پیش آتی ہے، مالی گنجائش اتنی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس وہ گنجائش بھی آ گئی مہمان نوازی کے لیے، سکون اور اطمینان۔ آگے چلتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہے وہ صحیح اچھے تعلیمی معیار والے سکولوں میں نہیں جا سکتے، پیسے نہیں آپ کے پاس، وہ اتنے پیسے آ گئے آپ اپنے بچوں کو بہتر سکول میں بھیج سکتے ہیں، سکون، اطمینان، خوش۔ آپ کے بچے جو ہے ٹھیک ہے، کھاتے پیتے ہیں، پلتے ہیں، لیکن آسائش نہیں ہے، تنگی میں وقت گزارتے ہیں۔ عید کے دنوں میں دوسرے لوگ کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے بچے جو ہے یا نہیں پہنتے، یا اچھے کپڑے نہیں پہنتے، آسائش نہیں ہے، کشائش نہیں ہے گھر میں۔ اور اب الحمدللہ کشائش بھی آ گئی، سکون، اطمینان۔ ایک اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس بڑی دولت آ گئی، آپ کروڑوں کے مالک ہو گئے، آپ کروڑوں کے، جی ٹھیک ہے، یہ تمام ضرورتوں کے بعد پیسے بن گئے، بیلنس زیادہ ہو گیا، پیسے جناب علی، دولت آپ کے پاس آ گئی۔ اب یہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کے ملنے سے آپ کو مل گیا تھا سکون، اس سے زیادہ جب آپ کے پاس دولت کا ارتکاز ہو گیا، آپ کا سکون چھن جاتا ہے، نیند نہیں آتی۔ اپنے ضمیر سے پوچھو کتنا مال آپ کے پاس ہونا چاہیے دنیا کا اور کتنا نہیں ہونا چاہیے، سکون اور اطمینان چھن جاتا ہے۔ ایک مومن، بہت مومن، اہل خیر، اور کتابیں چھاپتے تھے، مرحوم ہو گئے، ان کا اپنا ٹرسٹ تھا، بہت پیسہ خرچ کرتے تھے، حقوق بھی ادا کرتے، خمس زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا۔ وہ فرماتے تھے، شیخ صاحب ہم کبھی بمبئی ہوتے تھے، ایک کمرے میں 9 افراد ہم سوتے تھے،
ہم کو مہینے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ بہترین ناشتہ ملتا تھا، 2 انڈے 9 افراد کے لیے۔ 2 انڈے 9 افراد میں تقسیم کر کتنا آتا ہے؟ تھوڑا سا، وہ ہمارا بہترین ناشتہ تھا۔ اس وقت ہم آرام اور سکون کی نیند سوتے تھے۔ اب میں کروڑوں کا مالک ہوں، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں کماتا ہوں، حلال کماتا ہوں، حقوق بھی دیتا ہوں، خمس دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، شیخ صاحب نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سارا مال دے دو، ختم کرو، اپنی ضرورت کا رکھو، آرام سے نیند آ جائے گی۔ یہ مال ہے آپ کو، آپ کا آرام چھیننے والا، سکون چھیننے والا۔ لا تمدن عینیک، یہ نگاہ مرکوز نہ کرو، یہ قابل دید تک نہیں ہے، تصور میں نہ لاؤ کہ ان کے پاس مال و دولت ہے۔ یہ ان کے لیے عذاب ہے، عذاب۔ ان کو جو ڈھیل دی جاتی ہے، یہ ڈھیل جو ہے وہ سب سے بڑا عذاب، ڈھیل دینا ہے، ٹھیک ہے؟ مومن عبادت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کو بھی ڈھیل مل جاتی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا ثواب ڈھیل اور مہلت ملنا ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا عذاب۔ لا تمدن عینیک، نگاہ اٹھا کے مت دیکھو کہ اس کے پاس کوٹھی ہے، اس کے پاس کاریں ہیں، میرے پاس نہیں۔ یہ آپ کے پاس سکون ہے، آپ کے پاس اطمینان ہے، آپ کے پاس ایک بہتر مستقبل کی شیرین ترین امید ہے۔ طالب علم، طالب علم کس کہتے ہیں؟ ایک تابناک اور روشن مستقبل کی طرف وہ رواں دواں ہوتا ہے، وہ شیرینی آپ کے پاس ہے جی۔ ایک تابناک مستقبل کے بہترین خواب آپ کے پاس ہے، یہ دولت ہے۔ وہ نظر نہیں آتی نا لوگوں کو جی، لیکن لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے وہ نظر آتی ہے، اس لیے فرمایا لا تمدن عینیک، نگاہ اٹھا کے مت دیکھو۔ الا ما متعنا به ازواجا منهم، ان کے مختلف لوگوں کو ہم نے جو دیا ہے، مشرکین کو، اہل کتاب کو۔ یہ آیت مکی ہے، سورہ مکی ہے، اس لیے مشرکین کی طرف اشارہ ہے۔ مشرکین کے مختلف قوم و قبائل کو جو ہم نے دنیاوی مال و دولت دے رکھی ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی مت دیکھو، تصور میں نہ لاؤ ان کے پاس مال و دولت ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیچارے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، یہ دکھ دل میں نہ رکھو۔ لا تحزن علیہم، دیکھو رسول انسانیت کے بارے میں کتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، خود رسالت مآب کو ایذا دے رہے، اذیت دے رہے ہوتے، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جو کچھ ان سے ہو سکا ہے مقاطعہ کیا ہے۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک جو ہے وہ بھوک اور پیاس میں رہے ہیں یہ، اور کفر اختیار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، جہنم جاتے ہیں۔ لا تحزن علیہم، ان کی فکر نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ ارحم الراحمین رسول سے فرماتا ہے کہ ان کی فکر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ کتنا رؤوف و رحیم ہے۔ ولا تحزن علیہم، ان کی فکر نہ کرو، ان کو جہنم جانے دو۔ یہ لوگ قابل فکر، قابل رحم نہیں ہیں، قابل رحم نہیں ہے یہ لوگ۔ ادھر توجہ رکھو اپنے مومنین کی طرف۔ واخفض جناحک للمؤمنین، مومنین کے لیے تواضع سے پیش آؤ۔ واخفض، نیچے رکھو، خفض نیچے رکھنا، رفع اٹھانا، نیچے رکھو، جناحک اپنے پروں کو، مومنین کے لیے۔ پرندے جو ہے وہ اپنے بچوں کو
تحفظ دینے کے لیے اپنے پر کو پھیلا کر کے نیچے رکھتے ہیں اور سب کو اپنے پروں کے نیچے تحفظ میں لے آتے ہیں۔ یہ پیار ایک ماں کی مامتا کی مثال دی ہے، ماں کی مامتا کی طرح مومنین کے ساتھ جو ہے وہ پیش آؤ۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، یہ ماں کی مامتا کی طرح مومنین کے ساتھ پیش آؤ۔ ادھر مومنین کی طرف توجہ رکھو، ان کے ساتھ مہربان ہو جاؤ، ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ پیغمبر اسلام مومنین کے ساتھ بیٹھتے تھے نا، مومنین کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ کَانَ كَأَحَدٍ مِّنْهُمْ، ایک صحابی علی بن ابی طالب کے صحابی نے کہا تھا نا، کَانَ عَلِيٌّ فِينَا كَأَحَدٍ مِّنَّا، ہم میں سے ایک آدمی کی طرح بیٹھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ صدر مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ہم لوگ پیچھے بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھتے نہیں۔ رسالہ میں آپ بھی اسی طرح بیٹھتے تھے، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے۔ کانا کأحدہم، بدبو لوگ آتے تھے، ناشناس لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے، آ کر کہتے کہ وہاں آدمی کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھتے تھے ایکم محمد۔ یہ ورنہ کسی بادشاہ کے دربار میں کوئی وارد ہوتا ہے تو ایکم الملک سوال نہیں ہوتا، پتہ چلتا ہے ملک تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ممتاز مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، حیثیت ساری چیزیں جو ہے اس کی ممتاز ہے، ٹھیک ہے۔ رسالہ الماء ایسا نہیں تھا، یہ تعجب کرتے تھے باہر سے جو لوگ آتے تھے کہ یہ عام لوگوں کی طرح بیٹھے ہیں، لباس بھی عام لوگوں کی طرح ہیں، بیٹھنا اٹھنا بھی عام لوگوں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے مومنین کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آ۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، لوگوں سے کہو کہ میں واضح اور صریح اور غیر مبہم لفظوں میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ نذیر مبین، یہ جو میں تنبیہ کرتا ہوں، خبردار شرک نہ لے آؤ، کفر نہ کرو، اپنی زندگی کو تباہ، آخرت کی ابدی زندگی کو تباہ نہ کرو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ تنبیہ غیر مبہم الفاظ میں، نذیر مبین یعنی واضح لفظوں، واشگاف لفظوں میں تم کو تنبیہ کرنے والا ہوں، بچو اللہ کے عذاب سے۔ یہ کہہ دو میں نذیر مبین ہوں۔ بہت سے آیات میں ہے کہ انما انت منذر، آپ صرف تنبیہ کرنے والا ہے، لست علیہم بمسیطر، ان کے اوپر اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکتے، آپ جبر نہیں کر سکتے ان کو۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ لوگوں کو مقصد تک پہنچا دیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے مقصد کی رہنمائی کرے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے مجبور منزل تک پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے منزل کی نشاندہی کرے، یہ ہے نجات کی جگہ، یہ ہے تمہاری منزل جنت، یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی تمہاری منزل ہے، ادھر جاؤ۔ آپ کا کام انذار اور ہدایت ہے۔ ادھر فرمایا آپ یہ کہہ دیں کہ میں نذیر مبین ہوں، تنبیہ کرنے والا ہوں، میں تنبیہ کرتا ہوں۔ بات ہو رہی ہے مشرکین کے مقابلے میں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، مشرکین کی طرف اشارہ ہے نا، اور اسے مشرکین سے کہیں گے کہ میں نذیر مبین ہوں، میں تنبیہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، عذاب الہی سے بچو۔ کما انزلنا علی المقتسمین، اس قسم کے عذاب سے بچو جس قسم کا عذاب ہم نے مقتسمین کے اوپر نازل کیا ہے۔ یہاں کما میں بہت سے مفسرین نے ایک دو صفحے لکھ ڈالے ہیں، اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے ترتیب۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنَا نَذِيرٌ
للعذاب الذي انزلنا علی المقتسمین، واضح ہے عبارت، واضح ہے۔ مقتسمین کے اوپر جو عذاب نازل ہوا ہے اس کے لیے میں جیسے تنبیہ کرتا ہوں اسی طرح کا تنبیہ کرنے والا ہوں۔ مقتسمین پر کیا عذاب نازل ہوا؟ یہ مقتسمین کون ہے؟ روایت ہے کہ حج کے موقع پر مشرکین نے، ان میں کوئی 8-10 آدمی شریک تھے، ان سب کی سربراہی کر رہے تھے ولید ابن مغیرہ، خالد کا باپ، خالد ابن ولید ابن مغیرہ جو ہے وہ اس کی سربراہی میں 8-10 افراد نے کام تقسیم کیا۔ حج کے موقع کے اوپر باہر سے لوگ آئیں گے اور یہ محمد جو ہے وہ ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتا ہے اور وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس سال ہم حج میں کیا کریں گے؟ آنے والوں کے راستے میں بیٹھیں گے اور ان سے کہیں گے خبردار، یہاں ایک دیوانہ ہے، وہ شاعر ہے، وہ شعر سناتا ہے۔ ان سے کہیں گے یہ کوئی جادو ہے، جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، اس میں نہ آئیں۔ تیسرے سے کہیں گے اس نے خود اپنا ایک کلام بنایا ہے، مثلا مقتسمین، ٹھیک ہے۔ یہ 8-10 افراد جن لوگوں نے یہ کام کیا اور تقسیم کیا، ان پر جیسے عذاب نازل، یہ سب کے سب جو ہے بدر میں مارے گئے، ختم ہو گئے، یہ قتل ہو گئے۔ کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، جن لوگوں نے قرآن کو تقسیم کیا تھا، کسی نے شعر کہہ دیا، کسی نے جادو کہہ دیا، کسی نے داستان پارینہ کہہ دیا، مختلف نام دی۔ عضین تقسیم۔ عضو کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے جسم کے ایک حصے کو، اس کی جمع کہتے ہیں اعضاء۔ عضین حصہ۔ قرآن کو ان لوگوں نے حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ کسی کے لیے کہا ہے کہ تم ساحر کہو، کسی کہا کہ شاعر کہو، کسی کہا داستان پارینہ کہو، کسی سے کہا خود ساختہ کہو، وغیرہ ذالک۔ الذین جعلوا القرآن عضین، قرآن کو ان لوگوں نے تقسیم کیا، ان پر جیسے عذاب نازل ہوا ہے اس قسم کے عذاب کے لیے میں تنبیہ کرنے والا ہوں، واشگاف الفاظ میں مبین۔ انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، انہوں نے قرآن کو تقسیم کیا تھا۔ فَوَرَبِّكَ، وہ قسمیہ ہے، بس قسم ہے آپ کے رب۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب سے ہم سوال کریں گے قیامت کے دن۔ تم نے خود بھی کفر اختیار کیا، خود بھی تکذیب کیا، خود بھی رسالت مآب کی اظہار ثانی کی، اور دیگر لوگوں کو بھی وادار کیا تکذیب کرنے پر، گمراہی کے لیے تم لوگوں نے یہ جو کام کیا ہے۔ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ان سے سوال ہو جائے گا قیامت کے دن، اما کانوا یعملون، یہ کام دنیا میں وہ لوگ کرتے رہے اس کے بارے میں سوال ہو جائے گا۔ یہ سورۃ الحجر مکی ہے، ذہن میں رہے، سورۃ حجر مکی ہے۔ مکے میں رسالت مآب کو واسطہ پڑ رہا ہے مشرکین کے ساتھ، صرف مشرکین کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے۔ اور معلوم ایسا ہوتا ہے اس آنے والی آیت سے کہ یہ ابتدائی بعثت کے ابتدائی دنوں کی بات ہے، ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم آپ کو ہوا ہے اس حکم کو لے کر کے آگے چلو۔ فَاصْدَعْ کہتے ہیں شگاف ڈالنے کو، راستہ چیر کے نکل جاؤ آگے۔ لفظ فَاصْدَعْ میں ایک طاقت کے مظاہرہ کرنے کا حکم ہے۔ فَاصْدَعْ یعنی اس کو، یہ کام آسان سے ہونے والا کام نہیں ہے، اس کام میں چیر پھاڑ کرنا ہوتا ہے۔ فَاصْدَعْ
ہاں، چیرو ان تمام رکاوٹوں کو، پھاڑو ان تمام دیواروں کو، فصدع، ان کفر نے مشرکین نے جو دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں آپ کے سامنے، یہ ان کو چیرو، یعنی ابتدائی بعثت میں اپنی رسالت کے اوپر کام کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے ساتھ پہلے جیسے کہا تھا فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ کی طرح ہے، مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ اب الجھنا نہیں ہے۔ اس کے اوپر کچھ مباحث ہے، آئندہ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔